السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن سیریز کی یہ ویڈیو نمبر 18 ہے۔ 18واں پارہ قد افلح المؤمنون سے متعلق ہے۔ اس بارے میں رب العالمین نے 3 صورتوں کو بیان کیا: سورہ مؤمنون مکمل، سورہ نور مکمل اور سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ۔ سورۃ المؤمنون میں رب العالمین نے 7 باتوں کو بیان فرمایا۔ نمبر 1، استحقاق جنت کی 7 صفات۔ نمبر 2، تخلیق انسان کے 9 مراحل۔ نمبر 3، توحید۔ نمبر 4، انبیاء کے قصے۔ نمبر 5، نیک لوگوں کی 4 صفات۔ نمبر 6، نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ۔ اور نمبر 7، قیامت۔ اب سب سے پہلے عنوان پہ ہم آ جاتے ہیں کہ جس میں فرمایا کہ اہل جنت یعنی استحقاق جنت کی صفات، 7 صفات بیان کی کہ جس کی وجہ سے انسان جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اس میں فرمایا سب سے پہلی چیز ایمان ہے، دوسری چیز نماز میں خشوع ہے، تیسری چیز اعراض عن اللغو ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، اعراض عن اللغو۔ نمبر 4، زکوٰۃ ہے۔ نمبر 5، پاک دامنی ہے۔ نمبر 6، امانت داری۔ اور نمبر 7، نمازوں کی حفاظت ہے۔ یہ 7 صفات انسان کو جنت کا مستحق بنا دیتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کے 9 مراحل کو بیان فرمایا۔ پہلا مرحلہ مٹی ہو جانا، دوسرا مرحلہ منی، نمبر 3 جمع ہوا خون، نمبر 4 لوتھڑا، نمبر 5 ہڈی، اور نمبر 6 گوشت کا لباس، اور نمبر 7 انسان، نمبر 8 موت، نمبر 9 دوبارہ زندگی۔ یہ 9 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ پیدائش سے لے کے موت تک 9 مرحلے ہیں۔ نمبر 3 توحید۔ آغاز صورت میں اللہ نے توحید کے دلائل 3 بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1 آسمانوں کی تخلیق، آسمان اللہ نے تخلیق فرمائے۔ نمبر 2 بارش اور غلہ جات۔ نمبر 3 چوپائے اور ان کے منافع جات۔ یہ 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ نمبر 4 انبیاء کے قصے۔ اس صورت میں یعنی سورہ مومنون میں نوح علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی کشتی کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ نمبر 3 سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ نمبر 5 نیک لوگوں کی 4 صفات۔ اللہ سے ڈرتے رہو، ایمان والے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 2 اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 3 شرک اور ریاکاری نہیں کرتے۔ اور نمبر 4 نیکیوں کے باوصف دل ہی دل میں ڈرتے رہتے ہیں، یعنی نیکیاں کرنے کے باوجود دل جو ہے وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ انہیں اللہ کے پاس جانا ہے کہ اب ہوگا کیا ہمارا۔ نمبر 6 نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ کیا ہے، وہ کیوں منکر ہیں۔ اس میں فرمایا کہ ان کے انکار اور جھٹلانے کی نہ یہ وجہ ہے کہ آپ کوئی نئی بات لے کر آئیں جو پہلے نبیوں کے پاس نہیں تھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ ایسی بات لے کر آئیں جو پہلے نبیوں کے پاس بھی تھی۔ ہر نبی کی دعوت یہی رہی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اور یہ بات کہ بھئی یہ لوگ نہ آپ کے اخلاق عالی ان لوگوں سے پوشیدہ ہیں، آپ کے اخلاق کو بھی یہ لوگ جانتے ہیں، آپ کے کردار کو بھی جانتے ہیں، آپ کے حسب اور نسب کو بھی جانتے ہیں، اور نہ یہ آپ کو نعوذ باللہ حقیقت میں مجنون سمجھتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ آپ نہیں ہیں، نہ یہ پتہ ہے، نہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ معاوضہ لیتے ہیں۔ اصل وجہ اس کے برعکس ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ آپ جو حق لے کر آئے، جو بات، جو کلمہ، جو پیغام، جو آپ مقصد لے کر آئے ہیں، وہ مقصد ان کی ذاتی خواہشات کے خلاف، وہ ان کے عقل کے خلاف، ان کے ذہن کے خلاف، ان کے دل کے خلاف، ان کی سوچوں کے، ان کے خواہشات کے خلاف ہے، اس لیے یہ منکر ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا قیامت، کہ روز قیامت وہ دن ہوگا کہ جس دن اعمال کا وزن کیا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے۔ جس کا نامہ اعمال میں وزن ہلکا نکلا وہ جہنم میں جائے گا اور ناکام ہوگا، اور جس کا اعمال نامہ وزنی نکلا تو وہ جنتی ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کو بیان فرمایا۔ سورہ نور ایک انتہائی اہم ترین صورت ہے۔ اس صورت میں کافی سارے مضامین اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، جس میں سب سے اہم ترین مضامین یہ ہیں کہ 16 احکام و آداب اللہ نے بیان فرمائے۔ کتنے؟ 16 احکام و آداب اللہ نے بیان فرمائے۔ نمبر 2 زانی اور زانیہ سے متعلق احکام بیان فرمائے۔
16 احکام و آداب ایک چیز، اور نمبر 2 کیا ہے؟ اہل حق اور اہل باطل کی تین مثالیں بیان کی۔ 16 احکام میں اللہ نے جو احکامات بیان کیے اس میں آپ سنتے جائیے کہ میں مختصر بتاؤں گا۔ زنا سے متعلق زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے مارنے کا حکم، یہ حدیث سے ثابت ہے، اور یہ حکم غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے ہے۔ اور فرمایا نمبر 2، بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمانوں پر حرام ہے۔ بدکار مرد یا بدکار عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمانوں پر حرام۔ نمبر 3، عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر بغیر گواہوں کے زنا کی تہمت لگانے والے پر 80 کوڑے سزا کے نافذ ہوں گے، جس کو حد قذف کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، میاں بیوی کے لیے بجائے گواہوں کے لعان کا حکم ہے، یعنی وہ ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ نمبر 5، یعنی 16 احکام میں 5واں حکم، جب سیدہ عائشہ پر بعض منافقین نے تہمت لگائی، جو کہ ایک بہت بڑا بہتان تھا، اور حالانکہ سیدہ عائشہ ہماری روحانی ماں ہے، امت کی روحانی ماں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں 10 آیات کو تفصیلی طور پر بیان کیا، اور ان آیات میں ان منافقین کی مذمت ہے، اور مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ آئندہ کسی پاک دامن عورت پر تہمت کبھی نہیں لگانی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کی عصمت، عزت کی حفاظت کی اعلان کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ نمبر 6، کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو۔ 16ویں احکام میں 6واں حکم کیا ہے؟ کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہو، اجازت سے پہلے سلام بھی کرنا چاہیے۔ نمبر 7، اپنی آنکھوں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ نمبر 8، نکاح کی ترغیب ہے۔ نمبر 9، وہ غلام اور وہ باندیاں جو پیسے دے کر آزادی حاصل کریں، یعنی مکاتبت، تو مکاتب اگر بننا چاہیں تو ان کے ساتھ معاہدہ کریں اور ان سے پیسے لے کے انہیں آزاد کر دیں۔ نمبر 10، باندیوں کو زنا پر مجبور نہ کریں، جو آپ کے غلام ہیں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، باندیاں، انہیں زنا پر آپ مجبور نہ کریں۔ نمبر 11، چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور باندیوں کو حکم ہے کہ وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے قیلولے کے وقت اور نماز عشاء کے بعد تمہارے خلوت والے گھروں میں داخل نہ ہوں۔ اگر داخل ہونا ہے تو اجازت لیں، کیونکہ ان 3 اوقات میں انسان عام طور پر آرام کر رہا ہوتا ہے، سو رہا ہوتا ہے، اس کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور وہ کپڑے اس نے نیند والے پہنے ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس کی چادر جسم سے ہٹی ہوئی ہو۔ تو اس طرح کے معاملات میں جب آپ نماز فجر سے پہلے، قیلولے کے وقت اور نماز عشاء کے بعد آنا چاہیں تو پہلے اجازت لیں، اجازت لے کر اندر داخل ہوں۔ نمبر 12، بچے جب بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ وہ جب بھی گھر میں آئیں تو اپنی آمد کی اطلاع دیں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو تو اطلاع دیں۔ نمبر 13، بوڑھی عورتیں جو بہت بوڑھی ہو جائیں اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں، 60 سال، 65 سال، 70 سال کی عورتیں، اگر وہ پردے کے ظاہری کپڑے اتار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اب ان کی طرف رغبت نہیں رہتی۔ نمبر 14، گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کیا جائے۔ نمبر 15، اجازت کے بغیر اجتماعی مجلس سے اٹھا نہ جائے۔ مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اجتماعی مجلس ہے، تو آپ نے اگر کہیں جانا ہے تو پہلے اجازت لیں، صاحب مجلس سے اجازت لے کر جائیں۔ نمبر 16، اللہ کے رسول کو ایسے نہ پکاریں کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ صاحب ظاہر ہے وہ رسول اللہ ہے، تو ان کی عزت احترام بڑھ کر ہے۔ اسی طرح اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں بیان فرمائیں۔ پہلی مثال میں مومن کے دل کے نور کو اس چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو صاف شفاف شیشے کے بنے ہوئے کسی قندیل میں ہو، اور اس قندیل کو کسی تاقچے میں رکھا ہوا ہو تاکہ اس کا نور معین جہت کے اندر رہے جہاں اس کی ضرورت ہے، اور اس میں جو چراغ، یعنی اس چراغ میں جو تیل استعمال ہو وہ زیتون کے مخصوص درخت سے حاصل کیا ہوا ہو، اور صاف ظاہر ہے اس تیل میں ایسی چمک ہوتی ہے کہ بغیر آگ دکھائے وہ چمکتا دیتا ہے۔ بہرحال مومن کے دل کو بھی فرمایا کہ وہ حصول علم سے قبل ہی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر جب علم آ جائے تو اس کے نور میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ دوسری مثال اہل باطل کے اعمال کی ہے کہ اہل باطل وہ گناہ گار، بد کردار، فاسق، فاجر، جنہیں وہ اچھا سمجھتے تھے اعمال کو، وہ سراب ہیں۔ جیسے ایک پیاسا آدمی دور سے کیا دیکھتا ہے کہ اس کو پانی نظر آ رہا ہے، لیکن جب وہ قریب پہنچتا ہے تو پانی نہیں ہوتا وہاں، وہ دور سے نظر آتا ہے، دھوپ میں، گرمی میں تو پانی نہیں ہوتا۔ یہی حال کافر کا ہے کہ جب وہ دنیا میں اچھے اعمال کرتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ یہ اعمال آخرت میں فائدہ دیں گے،
وہ اعمال اس کو بڑے نافع سمجھتا ہے، لیکن جب وہ مرے گا اللہ کے ہاں جائے گا تو اس کے اعمال وہاں کچھ بھی نہیں ہوگی، وہ ایک سراب اور دھوکہ۔ تیسری مثال میں ان کے عقائد کو اللہ نے سمندر کی تہہ در تہہ تاریکیوں کی تشبیہ کے ساتھ بیان کیا، جہاں انسان کو اور تو اور اپنا ہاتھ نہیں دکھائی دیتا کہ میرا ہاتھ کہاں ہے۔ یہی حال کافر کا ہے کہ جو کفر اور تاریکیوں کی ضلالت میں سرگرداں رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی ٹامک ٹوئیاں مارتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے سورہ فرقان کو بیان کیا۔ ابتدائی حصے میں 4 باتیں ہیں سورہ فرقان کی: توحید کی بات، قرآن کی حقانیت کی بات، رسالت کی بات اور قیامت کی بات۔ توحید میں فرمایا اللہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے ایک نپا تلا انداز دیا، فقدرہ تقدیرا، ایک متعین نپا تلا بہترین خوبصورت انداز دیا۔ قرآن کی حقانیت اور کافروں کے قرآن کے بارے میں 2 قسم کے غلط بیانیاں ذکر کی کہ نمبر 1 وہ کہتے تھے اے محمد یہ قرآن آپ نے گھڑ لیا، آپ نے خود اس کو تخلیق کیا، جس میں کچھ لوگوں نے آپ سے تعاون کیا۔ دوسرا اعتراض یہ کرتے تھے یہ قرآن اساطیر الاولین ہے، گزشتہ قوموں کے قصے کہانیاں لطیفے اس میں ہیں۔ نمبر 3 رسالت، اور کفار کا خیال تھا کہ رسول بشر نہیں ہوتے، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، رسول بشر نہیں ہوتے بلکہ فرشتہ ہے، اور کہتے تھے اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی انسان کو نبی بنایا گیا ہو تو وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال ہونا ضروری ہے اس کے لیے، یعنی کسی غریب کو یتیم کو نبوت نہیں ملتی، اس کے لیے سردار، مال والا، دولت والا، طاقت والا، عزت والا، شہرت والا ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے اس خیال کی بھی تردید فرما دی۔ نمبر 4 قیامت، فرمایا روز قیامت کفار کے جو معبودان باطلہ ہیں اللہ ان سے پوچھے گا تم نے میرے بندوں کو بہکایا تھا، تم نے میرے بندوں کو راستے سے ہٹایا تھا تو یا یہ راستے سے خود بھٹکے تھے؟ تو وہ کفار کہیں گے، تو وہ اپنی عبادت کرنے والوں کو جھٹلائیں گے کہ یہ جو عبادت کرنے والے ہیں یہ خود گناہ کے مرتکب تھے، یہ خود غافل تھے، ہم نے کوئی انہیں نہیں کہا کہ آؤ اور ہماری عبادت کرو اور ہمیں رب مان لو۔ تو بالآخر وہ سارے کے سارے کافر جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ یہ 18ویں پارے کا مختصر سا خلاصہ تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔